السلام علیکم۔ لیکچر 23 اسلامیات الیکٹیو فرسٹ ایئر خلافت راشدہ کی خصوصیات، میرے پاس پیج ہے 404۔ اس میں آپ کا جو ٹاپک انہوں نے دیا ہوا ہے اسمارٹ سلیبس میں، وہ اسلام کا جو مثالی دور ہے، اسلام کی ترقی کے لیے خلافت راشدہ میں جو کوششیں ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم اس کو جرنلائز کر کے اسلام کی ترقی کے حوالے سے ہی جگہ جگہ پہ بات کریں گے کہ ظاہری بات ہے کہ خلفۂ اربعہ کے حالات سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ اجمالی طور پہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لیتے ہیں، باقی جو 4 خلفۂ راشدین کے بارے میں آپ پڑھ کر آئے ہیں پیچھے، وہاں سے آپ کوئی مختلف پوائنٹس اگر آپ چاہیں تو وہ اٹھا کر آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کے حوالے سے بہت اہم بات وہ کیا ہے، حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ابھی پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مسلم میں، کہ حاکمیت اصل میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی گئی ہے، اللہ ہی حاکم ہے، ان الحکم الا للہ۔ خلافت راشدہ اسی اصول پر قائم تھی، وہ کہتے تھے کہ اصل اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم انسان تو صرف اللہ کے نائب ہیں، حکومت خدا کا حق ہے، اقتدار اعلیٰ خدا کے تصرف میں یعنی تصرف اختیار میں ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام، اس کا خلاصہ یہی ہے، اور جو خلفۂ راشدین ہیں انہوں نے اللہ کے جو امانت دار نائبوں کی حکمرانی کی ہے، خدا بطور خدا کے امانت دار نائبوں کی حکمرانی ہے۔ پھر خلافت راشدہ ظاہری بات ہے ذاتی اور شخصی حکومت نہیں تھی کہ جو کسی کے سامنے جواب دینا ہو، بلکہ خلیفہ اور اس کے جو عمال ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حکومت کے معاملات چلاتے تھے۔ حکام کو ظلم سے روکنا، آسمانی عدل قائم کرنا خلیفہ کا فرض تھا۔ خلیفہ اور عوام کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا، اطاعت صرف معروف میں کی جاتی تھی۔ خلافت کے اس مقصد کو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے خلافتی خطبوں میں واضح کیا۔ جناب علی نے اپنے گورنروں کو جو خطوط لکھے ان میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی، کیا تاکید کی گئی؟ کہ حکومت صرف اصل اللہ کی ہے، اور ہم امانت دار کے طور پر اس حکومت کو لے کر آئے ہیں، اور ہمیں اس کو لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹنی ہیں، لوگوں کو دینا ہے اس دین کو۔ پھر جمہوری اور شورائی نظام، یعنی یہ بھی جمہوریت بھی اسلام کی ترقی ہے نا، جمہوریت بھی تھی، ڈیموکریسی اور شورائی یعنی کہ مشورے پر چلتا تھا، مشاورت کی روح رچی بسی ہوئی تھی۔ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ اکابر صحابہ اور عوام کی آزادانہ رائے اور رضامندی سے ہوتا تھا۔ صدیق اکبر کا انتخاب جمہوری طریقے سے سقیفہ بنی ساعدہ میں باہمی مشورے کے ساتھ ہوا۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ خلیفہ کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ اکابر صحابہ یعنی بڑے بڑے جو صحابہ تھے، بزرگ صحابہ، عوام کی آزادانہ رائے اور رضامندی سے ہوتا تھا۔ صدیق اکبر کا انتخاب جمہوری طریقے سے سقیفہ بنی ساعدہ میں باہمی مشورے اور آزادانہ بحث کے بعد عمل میں آیا۔ ایسے ہی ہم حضرت عمر فاروق کی نامزدگی دیکھتے ہیں، عوام اور خواص کے مشورے کے بعد۔ حضرت عثمان کا انتخاب انتخابی کمیٹی عوام کے مشورے سے ہوا۔ علی کو بھی مہاجرین اور انصار کے بزرگوں اور عوام نے آزادی سے چنا۔ ایسے ہی خلافت راشدہ ایک عوامی انتخابی ادارہ تھا، مسلمان اپنی رضا اور آزادی سے اپنے میں سے بہترین شخص کو منتخب کرتے۔ اس طرح گورنروں کا تعین بھی مجلس شورا کرتی، جس حکام کو عوام ناپسند کرتے اسے معزول کر دیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم کا مشہور مقولہ کہ خلافت کی بنیاد شورا ہے۔ پھر شورا کیا ہے؟ اسلام کی بہترین ترقی کی گئی ہے نا، اسلام کی خدمت کی ہے خلفۂ راشدین نے۔ پھر بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے، تمام لوگوں کو بلا لحاظ مذہب، ملت، رنگ، نسل بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ حاصل تھا۔ ان کی جان، مال اور آبرو محفوظ تھی۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے، قانون کی بالادستی تھی، عدلیہ خود مختار تھی، ذمی کے بدلے، قتل کے بدلے مسلمان قاتل کو سزا ملتی تھی۔ حضرت علی کا قول ہے کہ میں کسی شخص کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کرے۔ ایسے شخص کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تھا جو نظریاتی طور پر حکومت کا باغی ہو لیکن عملاً بغاوت نہ کر رہا ہو۔ تو یہ بنیادی حقوق کا تحفظ وہاں ملا ہے۔ پھر آزادی رائے تھی، ہر شخص حکومت کی پالیسیوں پر بلا خوف تنقید کر سکتا تھا۔ ہر شخص کا دینی فریضہ تھا کہ ملک سے برائی اور منکر کا کلا کما ہو، معروف اور بھلائی کا دور دورہ ہو۔ صدیق اکبر نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ معروف اور فلاح و بہبود میں میری مدد کرنا، معصیت اور غلط روی سے مجھے ٹوکنا۔ فاروق اعظم نے اپنی خلافتی خطبے میں کہا کہ میں اس شخص کو زیادہ پسند کروں گا جو مجھے میرے عیبوں اور کمزوریوں سے آگاہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے مجمع میں عام لوگ انہیں برملا ٹوکتے، تلوار سے سیدھا کرنے کا اعلان کرتے۔ آپ کے دربار میں کوئی دربان نہیں تھا، ہر آدمی بلا روک ٹوک خلیفہ سے مل سکتا تھا۔ حضرت عثمان پر بلوائیوں نے بے شمار جھوٹے الزامات لگائے، صحابہ نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عثمان نے اسے حریت فکر یعنی آزادی فکر اور آزادی رائے کے خلاف گردانا۔
جمہوری روح کو قائم رکھنے ہوئے بلوائیوں کی شکایات تحمل سے سنی، ہر الزام کا جواب مفسر اور مدلل دیا۔ اس طرح حضرت علی بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے اور عوامی شکایات کا ازالہ کرتے رہے۔ پھر فلاحی ریاست ہے کہ ظاہر بات ہے فلاحی ریاست اس کا نصب العین عوام کی حقیقی فلاح ہے، ملکی امن امان، عوامی خوشحالی، رعایا پروری۔ خلفائے اربعہ نے ہمیشہ عوام کی رشد، ہدایت، فلاح، اصلاح، عدل، انصاف، ملک کی ترقی کو مد نظر رکھا۔ فاروق اعظم کا ارشاد، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب وہ حاکم ہے جس کے ذریعے اس کی رعایا خوشحال ہو، اور سب سے بدبخت وہ حاکم ہے جس کے سبب اس کی رعایا بدحال ہو۔ پھر بیت المال ہے، اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد تھا۔ یہ عوامی خزانہ تھا اور خلیفہ صرف اس کا امین ہوتا تھا، اسے اس میں ذاتی تصرف کا اختیار نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق بیت المال کی حفاظت یتیم کے مال کی طرح کرتے تھے۔ مشرق اور مغرب کا حکمران ہونے کے باوجود بیت المال سے صرف اوسط آدمی کے برابر روزینہ یعنی ڈیلی ویجز جس طرح ہوتے ہیں ویسے لیتے تھے۔ یہی حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کا تھا کہ جو ہاں جی بیت المال جو ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد تھا، اور یہ عوامی خزانہ تھا اور خلیفہ اس کا امین ہوتا تھا، ذاتی تصرف نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر جو ہیں بیت المال کی حفاظت یتیم کے مال کی طرح کرتے تھے۔ مشرق اور مغرب کا حکمران ہونے کے باوجود بیت المال سے صرف اوسط آدمی کے برابر ڈیلی ویجز لیتے۔ یہی حال حضرت عثمان اور حضرت علی کا تھا، جو بیت المال میں نہ خود ناجائز تصرف کرتے تھے اور نہ ہی احباب و اعزہ رشتہ داروں کو بغیر حق کے کچھ دیتے۔ بیت المال ایک خالص عوامی ادارہ تھا، اس کا مقصد عوام کی فلاح اور بہبود، ناداروں، یتیموں، بیواؤں، لاوارث بچوں کو گھر بیٹھے مقررہ وظیفے ملتے۔ بیت المال ناداری، مفلسی، محتاجی اور پریشان حالی کے قلع کما کرنے کا ذریعہ تھا۔ فاروق البالغ اور خوشحالی کا عالم یہ تھا ان کے دور میں کہ لوگ گھروں سے صدقات لے کر نکلتے مگر کوئی لینے والا نہ ہوتا تھا، اور یہ معاشی خوشحالی جناب عثمان غنی کے عہد میں نقطۂ کمال تک جا پہنچی تھی۔ پھر فتوحات کی کثرت تھی۔ خلافت راشدہ کا دور فتوحات اسلامیہ کے لحاظ سے ممتاز تھا۔ اس زمانے میں مسلمان مجاہدین عرب سے نکلے اور چند سالوں میں اپنے وقت کی دو عظیم سلطنتوں روم اور فارس کو بیک وقت شکست دی اور عراق، ایران، شام اور مصر پر قابض ہو گئے۔ مورخین نے اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 12 سال بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت تک مسلمان 23-23.5 مربع میل رقبے کے مالک تھے۔ قلیل مدت میں 36,000 شہر قلعے فتح کیے۔ مجاہدین اسلام نے ایک ایک دن میں 9 شہر اور قلعے فتح کیے اور ہر سال تقریباً 2 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیے۔ دیکھیں کتنی فتوحات ہوئی ہیں۔ پھر خلفاء کا جو مثالی کردار ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ جو خلافت راشدہ کی حسنات اور برکات کا سرچشمہ صرف اسلامی قانون اور الہی دستور ہی نہیں تھا، بلکہ خلفاء کا بلند اور مثالی کردار تھا۔ مثل مشہور ہے نا کہ جیسا راجہ ویسی پرجا، یعنی جیسے عوام ویسے حکمران۔ اس ضمن میں حضرت عمر کا قول ہے کہ عمدہ اخلاق کی تعلیم باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے دی جاتی ہے، اور آپ کا یہ بھی ارشاد تھا کہ اگر خلافت کے فرائض اور خدمت خلق اس طرح سر انجام دے سکوں کہ لوگ آرام سے گھروں میں سوئیں تو میری خوش قسمتی اور سعادت ہے۔ خلفائے اربعہ سادگی اور انکساری، تقوی اور احساس ذمہ داری، شرم و حیا، اخلاص اور محبت، فقر و فاقہ، ایثار و خلق کا پیکر تھے۔ انہوں نے اپنی ہر صلاحیت اور طاقت کو رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھا تھا، جن کی تفصیل مثالی گزشتہ اوراق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ذمیوں سے حسن سلوک ہے۔ خلافت راشدہ کے سنہری دور میں خلفائے راشدین نے غیر مسلم رعایا سے بڑی فیاضی، رواداری اور وسعت قلبی کا سلوک کیا۔ ذمیوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کا اولین فریضہ تھا۔ انہیں بنیادی انسانی حقوق حاصل تھے۔ ذمیوں سے حسن سلوک منصفانہ، عادلانہ رویے کا نتیجہ تھا کہ اسلامی مملکت کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں اور رعایا کے مختلف طبقوں میں خیر سگالی اور آشتی کے جذبات اور پروان چڑھے اور امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ پھر عدل و مساوات تھی، اخوت، مساوات، امن امان کا دورہ تھا۔ جرجی زیدان یہ مورخ ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ دور سعید حقیقی انصاف اور عدل گستری یعنی عدل کو فالو کیا جاتا تھا، ان رولز کو فالو کیا جاتا تھا۔ یہ دور تھا شاہ گدا، امیر غریب، اجمی عربی کوئی فرق نہیں تھا، قانون کی نگاہ میں سب برابر تھے۔ خلفاء نے تمام عرب قبائل بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ بھی منصفانہ برتاؤ کیا، خود اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے قطعی مجتنب رہے یعنی بچے۔ پھر ساری عصبیتیں دب گئیں اور مسلمانوں میں بین الاقوامی روح اور عالمگیر اخوت قائم ہو گئی۔ پھر مذہبی کارنامے، ظاہر بات ہے کہ یہ اقامت دین پر اس کی بنیاد تھی۔ مقصد انسانوں کو رشد اور ہدایت خداوندی پہنچانا تھا۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے اقامت حق، دعوت دین اور تبلیغ اسلام کا فریضہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ اس کا ثبوت مثلاً یہ ہے، مثلاً اشاعت اسلام توسیع مملکت سے بہت اہم ان کے نزدیک فریضہ تھا۔
خلفۂ راشدین میں مسلمان اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر تھے، ان کا کردار، گفتار یعنی گفتگو، قول، فعل اسلام کا ترجمان تھا۔ مسلمان جہاں جہاں پہنچے انہوں نے اپنے حسن کردار اور اعلیٰ اخلاق سے عوام الناس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مسلمانوں کی رعایا پروری، عدل گستری اور مساوات سے غیر مسلم جوگ در جوگ برضا و رغبت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور آج تک اسلام پر قائم ہے۔ خلافت راشدہ میں جتنے بھی ممالک فتح ہوئے آج بھی وہاں کے باشندے مسلمان ہیں، جن کی مثالیں ایران، عراق، شام، طرابلس اور مصر میں ہیں۔ پھر مسجد کی مرکزیت تھی۔ مسجد اسلامی معاش کا ثقافتی، سیاسی اور علمی مرکز تھا۔ اس کی حیثیت قومی اجتماع گاہ کی تھی۔ یہاں دینی، سیاسی، جنگی، ثقافتی امور مشورے سے طے پاتے تھے۔ مسلم حکمران نہ صرف سیاسی رہنما تھے بلکہ دینی قائد بھی تھے۔ نماز کے امام بھی وہی تھے۔ تمام خلفۂ راشدین کی بیعت خلافت مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ مسجد شروع کا اجلاس مسجد میں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ الغرض مسجد کو خلافت راشدہ میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ہر آبادی میں مسجد لازماً تعمیر ہوتی، جو اسلام کا اولین شعار تھا۔ مسجد نبوی اور دیگر جو مرکزی مساجد ہیں ان کی توسیع کی گئی۔ اب دیکھیں مذہبی کارنامے یہاں علیحدہ سے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں سے آپ نے جو پچھلے یہ خلافت راشدہ کی خصوصیات لکھنی ہے نا، اس میں ان چیزوں کو مذہبی کارناموں میں آپ نے کنورٹ کر دینا۔ پھر علوم اسلامیہ کا ارتقاء ہوا کہ حکام جو اور عمال ہیں ان کا یہ فرض تھا کہ علوم اسلامیہ کو فروغ دیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں معلم مقرر تھے جو عوام کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ علم کو طلب دنیا کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ حصول علم کا مقصد فقط دین اسلام کی خدمت ہوتی تھی۔ مساجد میں مکاتب یعنی اسکول، مدرسے بھی قائم تھے۔ مسجدوں کے اندر یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، لوگوں کو قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی۔ پھر قرآن حضرت ابوبکر کے دور میں جو کام ہوا ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ ہے۔ پھر حدیث ہے، عہد خلافت میں حدیث کو یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ احادیث کے کئی مجموعے صحیفوں کی صورت میں محفوظ کیے گئے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عروہ بن زبیر کے صحیفے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں بڑے بڑے شہروں میں حلقہ درس قائم تھے اور صحابہ میں علم حدیث کے ذوق کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک حدیث کے حصول کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے تھے۔ پھر فقہ تھی۔ خلفۂ راشدین خود بلند فقی تھے، خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت بہت معروف تھی۔ نئے نئے پیش آمدہ مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جاتا تھا۔ فقہ کی تعلیم کے لیے مختلف شہروں میں باصلاحیت صحابہ تھے جن کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر مذہبی آزادی تھی۔ مذہبی آزادی تھی، سب کو غیر مسلموں کی خانقاہیں، گرجے، ان کی حفاظت کی جاتی تھی بلا اکراہ۔ بلا اکراہ یعنی زبردستی نہیں ہوتی تھی۔ آزادی سے مذہبی رسوم ادا کرنے اور مذہبی تہوار منانے کی اجازت تھی۔ شام اور مصر کی فتوحات کے وقت ذمیوں سے جو معاہدے طے پائے ان میں غیر مسلموں کی مذہبی آزادی اور دینی حقوق کی پوری ضمانت دی گئی تھی۔ تبدیلی مذہب پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا، جس کا واضح ثبوت اب بھی ان ممالک میں عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں سے ملتا ہے۔ تو یہاں تک یہ ہماری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ، کہ ہمارا یہ جو بک ہے جتنا ہمارا سلیبس تھا ریکمینڈڈ وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم تسلی سے اپنی ریویژنز وغیرہ جو ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھر پاسٹ پیپرز وغیرہ جو ہے ان کو ہم دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال تو آپ لوگ جو ہیں کالج جب آئیں گے تو آپ کے جو ٹیسٹ ہونا ہے، یعنی کہ جو پورا فل فلیش ٹیسٹ ہونا ہے، اس کے علاوہ بھی منتھلی ٹیسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے لینے ہیں اور اس کا ریکارڈ مینٹین ہوگا۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں تیار کر کے آنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ یہاں ہم روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔